السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ جی، سب سے پہلے آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق لسان القرآن بیسک کورس کے سبق نمبر 31 میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین و شریعہ کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مل کر اس کلاس کا بطور خاص قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی، یہ سلائیڈ جو کہ ہم الحمدللہ اپنے ہر سبق میں ہی پڑھتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کے کلمات سیکھ رہے ہیں۔ تو قرآن پاک میں موجود تمام کے تمام کلمات 3 طرح سے ہیں، یا تو وہ کلمہ اسم ہوتا ہے، یا فعل ہوتا ہے، یا حرف ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے فعل اور حرف کے بارے میں سیکھا، سمجھا، پڑھا۔ اب ہم اسم پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ اسم 2 طرح سے ہوتا ہے، اسم ظاہر یعنی ناؤن، اور اسم ضمیر یعنی پروناؤن۔ تو اسم پروناؤن، اسم ضمیر ہم پڑھ چکے۔ ضمیر کی 2 اقسام تھیں، ضمیر متصل اور منفصل، جو کہ ہم اسم، فعل اور حروف کے ساتھ ان کو سمجھ چکے ہیں۔ اب ہم بات کر رہے ہیں اسم ظاہر کی۔ اسم ظاہر سے مراد کسی کا بھی کوئی بھی ذاتی نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسم کی تعریف یہی ہے کہ ایسا کلمہ جو کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرے، جیسے خالد، پاکستان، کرسی۔ تو ہم نے دیکھا کہ کسی بھی اسم والے کلمات کو سمجھنا ہو تو ہمیں ان 4 بنیادی اصطلاحات کو سمجھنا چاہیے: وسعت، جنس، حالت، تعداد۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم اب تک یہ 3 چیزیں سمجھ آئے ہیں: وسعت، اسم کا معرفہ نکرہ ہونا، جنس، اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے، حالت کہ اس کے آخر پہ پیش ہے، زبر ہے یا زیر ہے، یا پھر انہی کی کوئی علامات میں سے کوئی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ حالت سے مراد اسم کے آخر کے اعراب کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہمیں کلیئر ہوئیں اللہ کے فضل سے۔ آج ہم دیکھیں گے اسم کو تعداد کے لحاظ سے، یعنی واحد، تثنیہ اور جمع کے لحاظ سے اسم کس طرح سے ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسم تعداد کے اعتبار سے 3 طرح کا ہوتا ہے۔ تعداد کے لحاظ سے اسم یا تو واحد ہوتا ہے، یا تثنیہ ہوتا ہے، یا پھر جمع ہوتا ہے۔ واحد کیا ہے؟ سنگولر، یعنی ایک چیز کو ظاہر کرنا ہو تو واحد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر تثنیہ، ڈوئل، 2 چیزوں کو ظاہر کرنا ہے تو اس کے لیے تثنیہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح جمع، 2 سے زیادہ کو، ٹھیک ہے؟ ایک ہے تو واحد، 2 ہے تو تثنیہ، 2 سے زیادہ ہے تو جمع۔ جمع کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے 2 سے زیادہ چیزوں کے لیے۔ ویسے تو اردو اور انگلش، ان میں بس ایسے ہوتا ہے، اردو میں ہے واحد جمع، اس میں تثنیہ نہیں ہوتا۔ ایک ہے تو واحد، ایک سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں۔ انگلش ہے تو ایک ہے تو سنگولر، ایک سے زیادہ ہے تو پلورل۔ جبکہ عربی وسیع زبان ہے، اس میں زیادہ اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، اسی لیے تعداد کے لحاظ سے بھی 3 اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں۔ ایک ہو تو واحد، 2 ہو تو تثنیہ، 2 سے زیادہ ہو تو جمع۔ پھر ہم ان کو اعراب کے طور پہ پہچانتے ہیں کہ جب اسم واحد ہوتا ہے تو اس کے آخر میں کون سے اعراب ہوتے ہیں، تثنیہ کی حالت میں کیا اعراب ہوتے ہیں، اور جمع کی حالت میں کیا اعراب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے جو پچھلا سبق پڑھا تھا اعراب کے حوالے سے، اس کو ذہن نشین رکھنا ہے کہ اعراب کی کتنی اور کون کون سی اقسام ہوتی ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم اعراب کی اقسام میں سے لفظی اعراب کی بات کریں گے۔ لفظی اعراب جو کہ 2 طرح سے ہے، حرکتی اور حرفی۔
حرکتی اعراب میں ہم نے دیکھا تھا کہ زبر زیر پیش ہوتے ہیں، اسی طرح تنوین، اور حرفی اعراب میں الف نون، یا نون، واو نون، الف تا۔ تو آج ہم انہی علامات کے ذریعے اسم کے واحد، تثنیہ اور جمع ہونے کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں واحد اسم کا اعراب کیا ہوتا ہے۔ وہ واحد اسم مذکر ہو یا مونس، مذکر یا مونس کی تو خاص علامات ہیں نا، پھر ان کے اعراب کیا ہوتے ہیں۔ تو واحد کی صورت میں اسم مذکر ہے یا مونس تو اس کے آخر پہ حرکات ثلاثہ، زبر زیر پیش میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش، اس میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے یہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں، مسلمن، 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 یہ مذکر کی ہے نا، کیونکہ اس میں مؤنث کی کوئی علامت موجود نہیں ہے۔ پھر مسلمتن، یہ تائے مربوطہ، یہ مؤنث کی علامت ہے، اور مؤنث میں بھی یہ واحد مؤنث کی علامت ہے جس کے اعراب حرکتی ہے، تنوین، مسلمتن، مسلمتن، مسلمتن۔ پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ یہاں حرکات ثلاثہ بھی آ سکتے ہیں، زبر زیر پیش بھی۔ تو جیسے ہم نے اسم کے وسعت میں پڑھا تھا کہ اسم اگر معرفہ ہو تو شروع میں الف لام ہوتا ہے، نکرہ ہو تو شروع میں آخر میں تنوین ہوتی ہے۔ تو یوں اگر مسلمن کو معرفہ بنانا ہو پھر یہ ہو جاتا ہے المسلم۔ تو جب اسم کے شروع میں الف لام آئے پھر آخر میں تنوین نہیں آتی بلکہ سنگل حرکت، المسلم، المسلمہ، المسلمی۔ اسی طرح المسلمتا، المسلمت، المسلمتا، المسلمتی۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہمارے پاس مذکر یا مؤنث میں واحد حالت ہوتی ہے۔ پھر تثنیہ، تثنیہ کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ تثنیہ کا اعراب ہے الف نون مکسور۔ ٹھیک ہے، الف نون مکسور۔ اگر تثنیہ مذکر ہے تو آنی کا ساؤنڈ بنتا ہے، اگر تثنیہ مؤنث ہے تو تانی کا ساؤنڈ بنتا ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ جب ہم نے تثنیہ بنانا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، صرف واحد کا جو کلمہ ہے اس کے آخر میں سمپل ہم لگا دیتے ہیں الف نون۔ جی، تثنیہ بناتے وقت ہم کیا کرتے ہیں، واحد کے صیغے کے آخر میں صرف الف نون بڑھا دیتے ہیں۔ اب چونکہ یہاں آخر پہ الف نون آئے گا نا تو الف ہمیشہ تقاضا کرتا ہے کہ اس سے پہلے زبر ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو مسلمن کے آخر پہ جب ہم نے الف لگایا، الف نون، تو میم پر زبر آ جائے گی الف کے تقاضے کی وجہ سے، تو وہ ہو جائے گا مسلمانی۔ ٹھیک ہے، مسلمانی، تو آپ نے دیکھا آنی کا ساؤنڈ بن گیا الف نون مکسور کے ساتھ، مسلمانی۔ اسی طرح جب ہم نے مسلمتن کے آخر میں الف نون مکسور لگایا تو تا پر زبر آ گئی تو بن گیا مسلمتانی۔ ٹھیک ہے، تثنیہ مذکر ہو تو آنی کا ساؤنڈ، تثنیہ مؤنث ہے تو تانی کا ساؤنڈ، الف نون مکسور اس کی علامت ہے۔ اسی طرح تثنیہ کی علامت، یہاں پر واحد کی علامت پیش تھی نا، مسلمن، مسلمتن، تو اسی کی دوسری علامت، پیش ہی کی دوسری علامت الف نون مکسور ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ اسم پر زبر بھی آ سکتا ہے، دو زبر بھی، مسلمن، مسلمتن، اسی طرح المسلمہ، المسلمتا۔ تو جب تثنیہ بناتے ہیں تو ان کے اعراب یا نون کے ساتھ ہو جاتے ہیں، یا نون مکسور، تو اس کا ساؤنڈ ہوتا ہے، تثنیہ مذکر ہے تو اینی، تثنیہ مؤنث ہے تو تئینی۔ ٹھیک ہے، بس ان کے آخر میں یا نون بڑھا دیں گے، مسلمینی، مسلمتینی۔ اسی طرح جمع ہے تو جمع میں اگر جمع مذکر ہے تو اس میں واو نون علامت ہے۔ ٹھیک ہے، جمع مذکر ہے تو علامت واو نون اور یا نون ہے، واو نون کے ساتھ اونا، یا نون کے ساتھ اینا کا ساؤنڈ بنتا ہے، یعنی واو نون مفتوح اور اس واو سے پہلے زبر ہوتا ہے،
اسی طرح یا نون مفتوح، اور اس یا سے پہلے بھی زیر ہوتی ہے. واؤ سے پہلے، سوری، واؤ، واؤ نون ہے نا، تو واؤ سے پہلے پیش ہوگا، یا نون اس سے پہلے زیر ہوگی. تو واؤ نون کے ساتھ اونا کا ساؤنڈ، یا نون کے ساتھ اینا کا ساؤنڈ. آپ نے دیکھا یا نون تسنیہ میں بھی آ رہی ہے نا، لیکن تسنیہ میں دیکھیے گا یا نون، نون کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس یا سے پہلے زبر ہوتا ہے. جمع میں نون پر زبر ہے اور اس یا سے پہلے زیر ہوتا ہے. جیسے مثال ہے واؤ نون کے ساتھ مسلمون، یا نون کے ساتھ جمع میں مسلمینا. یہ دونوں جمع مذکر کی مثالیں ہیں، علامات ہیں واؤ نون اور یا نون. پھر جمع مونس کی علامت ہے الف تا، ٹھیک ہے، الف اور بڑی تا ہے. آتن یا آتن، اور اگر شروع میں الف لام آ جائے تو آتو یا آتی. جیسے مسلمتن تھا تو اس کے آخر میں آتن جب بڑھانا ہے تو یہ جو گول تا ہے نا یہ حذف ہو جاتی ہے، تو یہ بن گیا مسلماتن یا مسلماتن. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس اسم کی واحد، تثنیہ اور جمع ہونے کی علامات ہیں. واحد میں حرکتی اعراب، زبر زیر پیش یا تنوین کے ساتھ. تثنیہ اور جمع میں حرفی اعراب ہیں. تثنیہ میں الف نون آنی تانی کے ساؤنڈ کے ساتھ. اسی طرح یا نون مکسور عینی تعینی کے ساؤنڈ کے ساتھ تثنیہ کی علامات ہیں مذکر اور مؤنث میں. پھر جمع میں واؤ نون اونا کے ساؤنڈ کے ساتھ، یا نون مفتوح اینا کے ساؤنڈ کے ساتھ جمع مذکر کی علامات ہیں، اور الف تا آتن یا آتن کے ساؤنڈ سے جمع مؤنث کی علامات ہیں. مزید ہم مثالوں کے ذریعے ان کو دیکھتے ہیں. جی، جاءکم رسول، اب رسول پر تنوین آ رہی ہے حرکتی اعراب، تو یہ واحد ہے. اور اب ہمیں ساری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے کہ تنوین کی وجہ سے یہ نکرہ بھی ہے، اور نکرہ اسم جب واحد ہوتا ہے تو اس پر تنوین ہوتی ہے، تو اس طرح سے یہ واحد بھی ہے. اور جنس میں دیکھیں تو مؤنث کی کوئی علامت نہیں، تو یہ مذکر ہے. ٹھیک ہے، اور اعرابی حالت اس کی رفعی ہے کہ اس کے آخر میں پیش آ رہا ہے یا پیش کی تنوین. تو اس طرح ایک اسم سے ہمیں چاروں ہی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں اسم کی. معرفہ نکرہ کے لحاظ سے دیکھیں تو نکرہ ہے، جنس کے لحاظ سے مذکر ہے، اعراب کے لحاظ سے مرفوع ہے، اور تعداد کے لحاظ سے واحد ہے. اسی طرح وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، معرفہ اور نکرہ میں سے یعنی وسعت میں سے یہ نکرہ ہے، جنس میں سے مؤنث ہے تائے مربوطہ، اعراب میں سے یہ پیش کی تنوین ہے تو رفعی حالت ہے، اور تعداد کے لحاظ سے واحد ہے. پھر ترک الوالدانی، جو حرفی اعراب ہوتے ہیں نا، حرفی اعراب، ان کے شروع میں الف لام ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا آخر سے. ٹھیک ہے، یہ ایسے کیسے رہتے ہیں، یعنی ولدانی اور الولدانی. ترک الولدانی وسعت کے لحاظ سے دیکھا تو معرفہ ہے کیونکہ شروع میں الف لام ہے. جنس کے لحاظ سے کیا ہے، وہ مذکر ہے کیونکہ اس میں مؤنث کی علامات نہیں ہے. اعراب کے لحاظ سے دیکھا تو یہ الف نون ہے جو کہ پیش کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے. اس پہ آپ زیادہ غور نہ کریں، یہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اور دوسری بات تعداد ہے تو تعداد کے لحاظ سے الف نون علامت ہے تثنیہ کی، تو یہ تثنیہ کا اسم ہے. اسی طرح فرجل وامرأتان، آنی تانی، آنی تثنیہ مذکر، تانی تثنیہ مؤنث. فرجل بس ایک آدمی، وامرأتان اور دو عورتیں. اور یہاں پر تارکا یہ فعل ماضی ہے، ترک الوالدانی والدان اس سے مراد والدین ہے، ماں باپ دونوں کو ملا کے تثنیہ ہو گیا والدانی. والدان والدین نے چھوڑا. فرجل وامرأتان
بس ایک آدمی اور دو عورتیں. پھر ہم دیکھتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ تثنیہ میں یا نون عینی تعینی کے ساتھ نجدینی عینی یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے. الف نون ہے تو معرفہ ٹھیک ہے مذکر ہے اور تثنیہ ہے. جعلنا لیہدہما جنتین یا نون کے ساتھ تعینی کا ساؤنڈ آ گیا. یہاں پر دینی یعنی عینی اور یہاں تعینی. عینی تثنیہ مذکر تعینی تثنیہ مؤنث. اسی طرح اولئک هم المفلحون واو نون اونا کا ساؤنڈ جمع مذکر. اور اسی طرح اگر یہ ہو المفلحین یا نون اینا کے ساتھ جمع مذکر المفلحین. پھر اسی طرح والمحصنات من النساء والمحصنات الف تا کے ساتھ آ گیا. یہاں پر شروع میں الف لام تھا اس لیے سنگل حرکت ہے آخر میں آتو. اور یہ والمحصناتی بھی ہو سکتا ہے منل اگر شروع میں من آ جائے تو من المحصناتی آتی. تو اس طرح سے یہ تعداد کے لحاظ سے یوں ان کے اعراب ہوتے ہیں حرفی اور حرکتی. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کے سبق کی اچھی سمجھ آ گئی ہوگی. باقی یہ کہ آپ اسی طرح کی مثالیں قرآن پاک سے آپ بھی تلاش کیجئے ٹھیک اور انہیں گروپ میں شیئر کریں اور بتائیے کہ یہ تعداد کے لحاظ سے اس کی کون سی علامت بن رہی ہے. انشاءاللہ آپ کو اس کا ہوم ورک بھی دے دیا جائے گا. بارک اللہ فیکم اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.